الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا، وعلى من تبعهم من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء الذين هم أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سیدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمیں ہے. یہ اپنا عقیدہ ہے اور یہ دنیا کا یقین بھی ہے کہ جو شے ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے. یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے. یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی ہے، ساکن جنت بھی یہی ہے. اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ، ہے جو بھی عرش نشین وہ فرش نشین ہے. اور جن کے روضے پہ اتریں فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. اور ہے جن پر نبیوں کا اختتام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. حاصل ہے جنہیں حیات دوام، ان پر اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. سنتے ہیں روضے میں جو صلاۃ و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستو، خانقاہی اجتماع میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں. تزکیے کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ سے متصف کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے بچایا جائے. اسی طرح تزکیہ نفس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں جو غلط عقائد و نظریات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور صحیح عقائد و نظریات کو لایا جائے. عقائد و نظریات چونکہ اسلام کی بنیاد ہیں، جس طرح ہمیں اخلاق و عادات، عبادات، معاملات اور معاشرت پہ محنت ضروری ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم عقائد و نظریات پر محنت کریں. عقائد و نظریات میں بنیادی عقیدے جو قرآن کریم کی عموماً مکی صورتوں میں بیان ہوئے وہ تین ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت اور قیامت. رسالت کا عقیدہ اگرچہ توحید کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ واسطہ نبوت کا ہے. خدا کی توحید، اللہ کی توحید کیسے ہے، اس کو کیسے اپنایا جائے، اس کا نظریہ اور عقیدہ کیسے رکھا جائے، یہ جو بتانے والی ہستی ہے وہ رسالت اور نبوت کی ہے. اسی طرح عقیدہ آخرت، اس کو کیسے اپنایا جائے، اس کی جزیات کو کیسے لیا جائے، یہ بھی بتانے والی ذات رسالت اور نبوت کی ہے. اس لیے جہاں ہمیں دیگر عقائد کا صحیح کرنا ضروری ہے، وہاں رسالت کے متعلقہ عقائد کو بھی درست کرنا، صحیح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. رسالت کے عقائد دو طرح کے ہیں. بعض عقائد وہ ہیں جو نبوت کی زندگی کے متعلق ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نبوت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے متعلقہ ہیں. وہ عقائد جو نبوت کی زندگی کے متعلق ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے: انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات قدسیہ اپنی جنس اور ذات کے اعتبار سے بشر اور صفات کے اعتبار سے نور ہوا کرتی ہیں. ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہونا ضروری ہے: انبیاء مختار کل نہیں ہوتے، انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، انبیاء ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات معصوم ہوا کرتے ہیں، اور بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں.
اور وہ عقائد جو نبوت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ضروری ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہ اللہ تعالیٰ موت تعریف فرماتے ہیں، اس کے بعد انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے، قبور میں نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے، ان پہ اعمال اجمالی طور پہ پیش ہوتے ہیں، ان کی ذات کا توسل وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ نبی جہاں فوت ہو وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہم وارث بناتے ہیں۔ تو اس وقت جس عقیدے پہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہیں، وہ عقیدہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات فی القبر کا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب لطائف قاسمی صفحہ نمبر 4 پہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نبوت کی موت کا منکر ہو۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو مانتے ہیں، ہم وفات کے بعد قبر میں حیات کے قائل ہیں، اور یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس پہ ہمارے پاس قرآن کریم بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، آثار صحابہ بھی موجود ہیں، امت کا اجماع بھی موجود ہے، اکابر علماء دیوبند کے فتاوی اور تحریرات بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں ولا تقولوا فرمایا، دوسری آیت آل عمران میں ولا تحسبن فرمایا ہے۔ حضرت استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، یہاں اس آیت میں بد زبانی سے منع فرمایا ہے، اس آیت میں بدگمانی سے منع فرمایا ہے، اور یہ وہ آیت ہے اس کے تحت آپ اٹھائیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مظہری، شیخ عبد الحق حقانی کی تفسیر حقانی، حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیان القرآن، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن، ان تمام حضرات نے اپنی اپنی کتب میں اس آیت کے تحت یہ بات لکھی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 64 اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اطاعت خدا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر یہ لوگ اپنے گناہوں پر ظلم، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر لیں، جاؤک آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، رسول کو بھی سفارشی بنائیں، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان پر رحم کرے گا۔ مفسرین نے اس آیت کو آیت استشفاء لکھا ہے۔ استشفاء کا معنی یہ ہے، آج کوئی خوش نصیب روزہ پہ حاضر ہو اور حاضر ہو کر کہے، یا رسول اللہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ سے میری سفارش فرمائیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر دمشقی شافی نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر یہی آیت کریمہ تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد رونے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، آپ کو اپنے رب کا سفارشی اور حمایتی بناتے ہوئے۔ ثم انشأ یقول، پھر اس آنے والے دیہاتی نے یہ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ بعض حضرات نے
دو اشعار کا اضافہ بھی کیا، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما ذلت القدم وصاحباك فلا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ حضرت عتبی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، فانصرف الاعرابی، آنے والا دیہاتی چلا گیا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، اے عتبی اس آنے والے دیہاتی کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کو آیت استشفاء لکھا، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں لکھا کہ جس طرح یہ حکم نبوت کی زندگی میں تھا یہ حکم آج بھی باقی ہے، فثبت ان حکم الآیہ باق بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبوت کی زندگی میں یہ حکم تھا یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی گناہگار ہو، فینبغی لمن ظلم نفسہ، گناہوں کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہو، فیزور قبرہ، اسے چاہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پہ حاضر ہو، فیستغفر اللہ، اللہ سے بھی معافی مانگے، فیستغفر له الرسول، رسول بھی اس کے لیے سفارش کریں گے۔ معلوم یہ ہوا یہ حکم جس طرح نبوت کی زندگی میں تھا یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے اس آیت کو جہاں استشفاء کی دلیل بنایا ہے وہیں انہوں نے اس آیت کو حیات فی القبر کی دلیل بھی بنایا ہے۔ اور تیسری آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس آیت کے تحت اٹھائیں مفتی عالم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت جہاں ختم نبوت کی دلیل ہے وہیں یہ آیت حیات النبی فی القبر کی بھی دلیل ہے۔ اس کی تفصیل میں یوں فرمایا، مشرکین مکہ نے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ یہ رسول تیری طرف سے سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے ان پہ اجتماعی عذاب مسلط نہیں فرمایا۔ سوال ہو سکتا تھا مشرکین مکہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ نبی سچا ہے پھر عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آیا کیوں نہیں؟ آگے اللہ نے اس آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب دیا، یا رسول اللہ ان کا شرک، ان کے کرتوت، ان کے گناہ تو ایسے تھے، ان پہ عذاب آ جاتا لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے، اللہ جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت سے نکلتا ہے پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، نوح علیہ السلام کو دائرہ نبوت سے نکالا ہے، قوم پہ عذاب برسایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، فاسر بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم، فرمایا اے لوط اپنے ایمان والوں کو یہاں سے لے جاؤ، دائرہ نبوت سے نکل جاؤ۔ لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت چھوڑا ہے پھر عذاب آیا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دائرہ نبوت لامحدود ہے، لا زمان اور لا مکان ہے، فرمایا ان پہ عذاب اس لیے نہیں آیا آپ جو اس کے اندر موجود ہیں۔ سوال ہو سکتا تھا لیکن جب آپ مکہ میں موجود، مکہ سے آپ مدینہ پہنچے اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں، جس طرح آپ مکہ کے نبی ہیں اس طرح آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اب تو عذاب آ جاتا۔ سوال ہو سکتا تھا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے جیسے آپ فرش کے نبی ہیں، آپ عرش کے نبی ہیں، پھر نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں عذاب نہیں آنا، اس لیے کہ جس طرح آپ اس عالم کے نبی، آپ اس عالم کے نبی، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، مکہ کے آپ نبی، مدینہ کے آپ نبی، عرب کے آپ نبی، عجم کے آپ نبی، عرش کے آپ نبی، فرش کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی۔ دائرہ نبوت میں ختم ہونا نہیں ہے، عذاب کیسے آئے گا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کائنات میں، کائنات کے ذرے ذرے میں
اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں کائنات کے ذرے ذرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ جب کائنات میں آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، کسی اور نبی کی گنجائش ہی نہیں، تو عقیدہ ختم نبوت کی یہ دلیل، اس کے ساتھ یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلیل ہے۔ میں آیات کے اختصار کے ساتھ احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ اٹھائیں مسلم شریف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ ہوا، میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ دلیل اس بات کی انبیاء قبور میں زندہ۔ ممکن ہے کوئی آپ کے سامنے یہ شبہ اور اشکال پیش کرے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں دیکھنا یہ معجزہ ہے، معجزات سے استدلال نہیں ہوا کرتا۔ یاد رکھیں یہاں دو باتیں الگ ہیں، ایک نبوت کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا ہے۔ ہماری دلیل حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں نماز پڑھنے سے ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا یہ معجزہ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ عادت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی روایت، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا ہے، فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ ساقہ، اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے، وفات بھی ہے، اسی دن قیامت کا وقوع بھی ہوگا۔ فرمایا فاکثروا علی الصلاۃ فی، جمعہ کے دن میرے اوپر درود کی کثرت کیا کرو، کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، ہمارا درود آپ پر کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ آپ تو قبر میں جا چکے ہوں گے، آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اور اٹھائیں مسند بزار، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، اے صحابہ میرا تمہارے اندر زندہ رہنا یہ بھی بہتر ہے، دنیا سے چلے جانا یہ بھی بہتر ہے۔ زندہ رہنا اس لیے بہتر کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، تم مجھ سے سوالات پوچھتے ہو، میں جواب دیتا ہوں۔ دنیا سے چلے جانا یوں بہتر ہے کہ تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ، اچھا عمل ہوتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ، برا عمل ہوتا ہے میں اس سے اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ یہ دلیل عرض اعمال کی یہ تمام احادیث جمع کریں۔ اسی وجہ سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں لکھا فاقول حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر وقد تواترت بالاخبار، میں کہتا ہوں انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور اس پہ دلیل اخبار متواتر ہیں، تواتر اسنادی نہیں، تواتر قدر مشترک ہے۔ تمام روایات کا مجموعہ جمع کیا جائے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد آثار صحابہ کی طرف آئیے، اٹھائیں صحیح بخاری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ اب دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ اٹھائیں محدثین کو، شارحین بخاری کو، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، حافظ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، محدث احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ صحیح بخاری میں، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نے الکنز المتواری شرح صحیح بخاری میں لکھا دوسری موت سے مراد جو عوام عام کو موت آ جایا کرتی ہے، نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، بل یستمر حیا، یہ ایسی حیات ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو آثار صحابہ سے بھی یہی معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ چوتھی دلیل امت کا اجماع ہے، اور یاد رکھیں جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو جائے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا الاجماع اقوی من الاسناد، اجماع
اجماع سند سے قوی ہوا کرتا ہے. جس مسئلے پہ اجماع ہو جائے اس مسئلے پر احادیث کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگرچہ حیات انبیاء پہ دلالت کرنے والی تمام احادیث صحیح ہیں, اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیے جائے کسی حدیث کی سند میں کمزوری ہو, اس پہ جرح ہو, تب بھی مسئلہ ایسا ہے جو اجماعی مسئلہ ہے. علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا, نحن نؤمن ونصدق بأنه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری والاجماع علی ھذا. ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, اس بات پر امت کا اجماع ہے. علامہ محمد بن علان الصدیقی الشافعی نے دلیل الفالحین میں لکھا, والاجماع علی ھذا انه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری. اس بات پہ امت کا اجماع ہے انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. اٹھائیں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی اشعۃ اللمعات شرح مشکات جو فارسی زبان میں ہے, فرمایا بباید حیات انبیاء متفق علیہ است. اس بات کو جان لیا جائے انبیاء کی حیات متفق علیہ ہے, حیات انبیاء پہ امت کے اجماع بھی ہے. اور آخری بات, اس پہ اکابر علماء دیوبند کی تحریرات بھی موجود ہیں. بات یہ ہے آج وہ لوگ جو حیات انبیاء کے منکر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم دیوبندی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا دیوبندیت اکابرین دیوبند کی تحریرات حیات انبیاء کی بات کر رہی ہیں یا انکار حیات النبی کی بات کر رہی ہیں. حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیت الشیعہ میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی نے ہدایت الشیعہ میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود سنن شرح سنن ابی داود میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اوجد المسالک شرح موطا امام مالک اور فضائل درود شریف میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معرف الحدیث میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک نہیں 8 مقامات پہ لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کشف الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے تکملہ فتح الملہم میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ. حضرت نانوتوی سے لے کر استاد محترم متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ تک تمام اکابر علماء دیوبند اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اور پھر تعجب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں. اکابرین دیوبند کی متفقہ تحریر, اکابرین دیوبند کی لکھی ہوئی متفقہ دستاویز, ان میں سے ایک المہند علی المفند ہے جو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے, جس میں 24 اکابر دیوبند کے دستخط موجود. اور اگر آپ علماء عرب, علماء شام, علماء عراق کو ملائیں تو 70 کے قریب علماء کے دستخط موجود ہیں. اس میں 5ویں سوال کے تحت حضرت سہارنپوری نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی ہے. اور پھر المہند علی المفند کے بعد تسکین الصدور جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, جس پہ 19 کے قریب اکابرین دیوبند کی تحریرات, اکابرین دیوبند کی تذکیرات موجود ہیں. اور مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا, اس میں بھی یہی بات موجود ہے اور یہ کتاب اسی عنوان پہ لکھی گئی ہے. تو گویا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عقیدہ ہے جس پہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے, نبوت کا فرمان بھی ہے, صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں, امت کا اجماع بھی ہے, اکابر علماء دیوبند کی تحریرات بھی موجود ہے. اور اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ فریقین کی متفقہ تحریر جو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری پر تعلیم القرآن میں لکھی گئی, جس پہ ان کے علماء کے بھی دستخط, ہمارے علماء کے بھی دستخط اور ان کے رسالہ تعلیم القرآن میں بھی چھپی, اس میں بھی یہی عقیدہ لکھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات اپنی قبر برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہیں. کوئی درود شریف پڑھے قبر پر خود سماعت فرماتے ہیں اور دور پڑھے بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایسا عقیدہ جس پہ قرآن بھی موجود,
احادیث بھی موجود، امت کا اجماع بھی موجود، اکابر علماء دیوبند کی تحریرات اور فریقین کی متفقہ تحریر بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، استاد محترم متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی اس پہ مستقل کتاب فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح عقائد و نظریات کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔